بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. اس ویڈیو کو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے. Let's see where the Israeli government officials are actually from. Poland, Ireland, also Poland, Serbia, Ukraine, Morocco, Iraq, Morocco, Tunisia, Morocco, also Moroccan, and also Moroccan. And let's also look at their former prime minister's country of origin. American, Ukrainian, Russian, Lithuanian. And he's from Poland? Yeah, you get the point. جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھ لی. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اسرائیل کی موجودہ حکومت، اس کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کا بھی نام ہے، ان کے سارے نام ہیں، اور اس کے علاوہ جو سابقہ وزرائے اعظم اور ایک آدھ صدور جو گزر چکے ہیں تو ان کے نام بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو پیرنٹ کنٹری ہے کہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے یا مائیگریٹ کر کے اسرائیل میں آ کر بسے، اس کا ذکر ہے ساتھ میں. تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے وہ ویورز جو کہ انگلش اتنی زیادہ نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے میں نے اردو میں کیونکہ میں پڑھ دیتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر. جس ترتیب سے یہ ویڈیو میں تھے میں اسی ترتیب سے پڑھ رہا ہوں. پہلے ہم موجودہ حکومت کا لے لیتے ہیں. تو موجودہ حکومت میں جو نیتن یاہو ہیں، بڑے مشہور ہیں، اس کے وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے اس وقت، وہ پولینڈ سے تعلق ہے ان کا. اس کے بعد اسحاق ہرزوگ یا ایزاک ہرزوگ، جو بھی اس کی پروننسیشن ان کی ہوگی، یہ صدر ہیں اس وقت اسرائیل کے، اور ان کا ایتھنک تعلق یا پرانا تعلق آئرلینڈ سے ہے. اسی طریقے سے یاو گیلنٹ، یہ وزیر دفاع ہیں، ان کا تعلق پولینڈ سے ہے. اسی طریقے سے یائر لیپڈ، یہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کا تعلق سربیا سے ہے. پھر بیزل سموٹرچ، یہ وزیر خزانہ ہیں، فائنانس منسٹر، اور ان کا تعلق یوکرین سے ہے. اسی طرح ایلی کوہن، یہ وزیر خارجہ ہیں یا فارن منسٹر ہیں، اور ان کا تعلق ایتھنیکلی مراکش سے ہے، موراکو، مسلم کنٹری. اسی طریقے سے نیکسٹ ہے ان میں اتمار بین گیور، یہ وزیر قومی سلامتی ہیں، اور ان کا تعلق بھی عراق سے ہے، another مسلم کنٹری. پھر بوریل بوسو، یہ وزیر صحت ہیں، ان کا تعلق مراکش سے ہے، مسلم کنٹری. ایچائی چکلی، یہ منسٹر فار ڈیاسپرا ہیں، اور ان کا تعلق تیونس سے ہے، another مسلم کنٹری، ایک اور مسلمان ملک سے. مکی زوہار، یہ وزیر کھیل ہیں، یعنی کہ اسپورٹس منسٹر، اور ان کا تعلق مراکش سے ہے. پھر مریم ریگوف، یہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، اور ان کا تعلق بھی مراکش سے ہے. پھر لاسٹ میں ہے ایڈتھ سیلمن، یہ وزیر ماحولیات ہیں، اور ان محترمہ کا تعلق بھی مراکش سے ہی ہے. یہ تو موجودہ ان کی کابینہ ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو سابقہ وزرائے اعظم ہیں کچھ گزرے، وہ کہاں کے تھے ان کے. تو ان کے سابقہ وزیر اعظم میں ایک گزرے ہیں نیفتالی بینٹ، ان کا تعلق یو ایس اے، یعنی کہ یہ امریکہ کے رہنے والے تھے. اس کے بعد امریکہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اسرائیل آئے تھے، آ کے بس گئے تھے. ایہود اولمرٹ، یہ یوکرین کے تھے، یہ بھی بڑے مشہور رہے ہیں. پھر ایریل شیرون، بہت ہی ریناؤنڈ فگر، بہت ہی مشہور، یہ رشیا کے تھے. ایہود باراک، یہ لتھوینیا کے تھے. شمون پیریز، ابھی بہت کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، بہت مشہور تھے یہ، یعنی ان کا تعلق پولینڈ سے تھا. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ مثال تو ناظرین کرام آپ نے سنی ہوگی. تو اس کی بہترین اس وقت اگزامپل جو ہے وہ اسرائیل ہے کہ کہیں سے بھی ایسے لوگ پوری دنیا سے اکٹھے کیے جائیں جن کا آپس میں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے مذہب کے کہ وہ یہودی ہیں، اور ان کو لا کر ایک ایسی سرزمین پر جس کو کہ طاقت کے ذریعے قبضہ کیا گیا، اور بدماشی، ناجائز، کوئی قانون نہیں، کسی قانون کے تحت نہیں، بس یہ ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر ناجائز طریقے سے وہاں کے لوگوں کو نکالا گیا، وہاں پہ قبضہ کیا گیا، اور یہ جو بھانمتی کا کنبا ہے پوری دنیا سے یہودیوں کا، اس کو لا کے یہاں پہ آباد کیا جائے اور ایک ملک کریٹ کر دیا جائے، ملک کو جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے. تو یہ اسرائیل جو قائم ہوا، یہ اسی طریقے سے قائم ہوا. اس کی پوری داستان یہی ہے کہ جو وہاں کے لوکل فلسطینی ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو مار کے نکالا جائے. اس پہ گفتگو کرنے کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، ساری دنیا یہ بات جانتی ہے.
اب اسرائیل جن کے بل بوتے پر قائم ہوا، جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، مینوفیکچررز ہیں، جنہوں نے یہ کریٹ کیا اور جن کی وجہ سے آج تک یہ قائم ہے. کیونکہ ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہودیوں کے تمام تر فائنینشل اور پولیٹیکل انفلوئنس کے باوجود یہودیوں کا میں اتنی نہ جرت تھی نہ طاقت تھی کہ وہ اسرائیل قائم کر سکتے یا اس کو یہاں تک لا سکتے یا ابھی تک قائم رکھ سکتے. اگر یہودیوں پر اکیلے کی بات ہوتی تو یہ یہودی کیا یہودیوں کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا. اب اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے برطانیہ تھا اور اب امریکہ ہے، اور کولیکٹیولی جو یورپین نیشنز ہیں یا یورپین پاورز ہیں، گوری نسلیں ہیں، گورے جن کو کہتے ہیں، وہ ہیں. کیونکہ ان کی اپنی تاریخ یہ ان کی گھٹی میں ہے، ان کے ڈی این اے میں ہے کہ یہ علاقوں پہ قبضہ کرتے رہے ہمیشہ. ان کی تاریخ دیکھ لیجیے نا آپ. جو امریکہ ہے، اپنا نارتھ ہو یا ساؤتھ ہو یا سینٹرل امریکہ ہو، کوئی سا بھی ہو، یہ پورا کانٹیننٹ، یہاں کے لوگوں کو یا تو ریڈ انڈینز کو ایتھنک کلینزنگ کر دی گئی، تقریباً ان کا وجود مٹا دیا گیا، اور جو باقی بھی بچے وہاں کی نسلیں جو لوکل وہاں کی ایتھنک گروپس تھے، تو ان کو اپنا مذہب دے دیا گیا، اپنا کلچر دے دیا گیا، اپنی زبان دے دی گئی، یعنی کہ ان کا سب کچھ چھین لیا. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ایتھنک کلینزنگ کی گئی، وہاں چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے یورپ کا کوئی اور ملک ہو، اسپین ہو، اٹلی ہو، کہیں پہ یہ جو پرتگال ہو، یہ جو کولونیل پاورز تھی، ان کا ایک ہی قسم کا ایٹیٹیوڈ رہا یورپین پاورز کا. یہ وہاں پر جاتے رہے، وہاں کے لوگوں کو ہر جائز ناجائز طریقے سے قتل عام کیا کھلا اور ختم کیا، ان کی نسلیں مٹائیں اور اپنے ہم نسلوں کو، ہم مذہبوں کو وہاں لے جا کے بیٹھا دیا. یہی حال انہوں نے آسٹریلیا میں ایبوریجنز کا کیا اور نیوزی لینڈ میں میوریز کا کیا، جو وہاں کے لوکلز تھے. تو ایک یہ اسی لیے کیونکہ ان کے ڈی این اے میں ہے. یہ اسرائیل بھی اسی طریقے سے قائم کیا گیا اور ابھی اسی طریقے سے اس کو ایکسپینڈ کرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایٹ دی کاسٹ آف دی پیلسٹینین مسلمس، اور آئندہ بھی یہ ایٹ دی کاسٹ آف جو عرب مسلمان جو دوسرے ارد گرد کے ممالک ہیں، ان کی کاسٹ پر اس کو کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایکسپینڈ کرایا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس کا گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ، یہ خواب جو ہے وہ پورا کیا جائے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جتنی لسٹ میں نے پڑھی ہے ان کی آفیشلز کی، یہ جو ان کے صدور اور وزراء اعظم تھے سابقہ اور موجودہ حکومت میں، خاص طور پر جو موجودہ کابینہ ہے دیکھ لیجئے، جس کے تحت اس وقت یہ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام چل رہا ہے. اگر ان کو دیکھیے آپ تو اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد، یہ جتنے بھی نام میں نے لیے ہیں، مراکش سے ہے، تیونس سے ہے، عراق سے ہے. ان علاقوں سے جو ہے وہ یہ یہودی ہیں. یہ تمام مسلمان ملک ہیں. یہ وہ یہودی ہیں جو ان مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے زیر حکومت مسلم معاشروں میں بڑے ٹیکے سے، بڑے کھلے عام، بڑے جو کہنا چاہیے کہ خوشحال طریقے سے اور مضبوط معاشی پوزیشن کے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں کے زیر حکومت یہ پنپتے رہے، پھلتے پھولتے رہے. آج یہی ہے محسن کش، خود غرض، سانپ فطرت، کہ ان کو جس قوم نے دودھ پلایا، جس نے ان کو ان کی عزت نفس بحال کی، نہیں تو عیسائیوں نے تو ان کو رگڑ کے رکھا ہوا تھا. ان کی شاید اگر مسلمانوں کے تحت ان کو جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک چھتری نہ ملتی، مسلمان ان کو ایک کھلا موقع نہ دیتے جینے کا، اور ان کی عزت نفس بحال نہ کرتے اور ان کو اپنے برابری کا ایک معاشرے میں اچھا مقام نہ دیتے، تو یہ مٹ چکے ہوتے. لیکن جہاں یہ مسلمان کمزور پڑے، عیسائی طاقتور ہوئے، اور ان عیسائیوں میں انہوں نے جو ہے وہ معاشی طور پر عیسائیوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے ایک پنجے میں جکڑ لیا یہودیوں نے. تو یہ سب سے پہلے اس قوم کے دشمن بن گئے جنہوں نے ان کو ایک زمانے میں جو ہے وہ سہارا دیا تھا. ایک زمانے میں جو ان کے لیے ملجا و ماوا ثابت ہوئی تھی، جو ان کے لیے ایک سایہ ثابت ہوئی تھی، یہ وہی قوم مسلمان ہے جس کا یہ آج قتل عام کر رہے ہیں، جس کے بچوں کو یہ مار رہے ہیں، جس کو یہ ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں نا، وہ خود انہی کی آئیڈیالوجی کے مالک ہیں. ان کے ڈی این اے میں یہی سوچ ہے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، ناجائز ہمیشہ ناجائز ہوتا ہے. یہودیوں سے یا غیر مسلموں سے کبھی وفا کی امید نہیں ہے، یاد رکھیے گا.